بلکہ شہزادی نے دربار میں پہلے خطبہ دیا. جو خطبہ دیا ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے جب میں خطبہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. تو اس میں شہزادی نے توحید سے آغاز کیا. توحید کے بعد رسالت بیان کی ہے، نبوت بیان کی ہے، قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں، احکام شریعہ بیان کیے ہیں کہ ان کے کیا احکام ہیں، کیا وجہ ہے، ہم سے نماز کیوں واجب تھی، روزہ کیوں واجب ہوا. اس کے بعد مولا کائنات کی فضیلت بیان کی ہے، ان کی شجاعت بیان کی ہے. مکمل دین سمجھانے کے بعد اپنا حق مانگا. مکمل دین سمجھانے کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنا کو کم مت سمجھیے گا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مجھے دیکھیں گے، نہ برابر میں دیکھیں گے نہ پیچھے دیکھیں گے. مجھے صرف دیکھتے رہیں گے، بات پہنچتی رہے گی تو انشاءاللہ مجھے بتاتے رہیں گے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہوگا. جو بھی شہزادی نے مکمل پہلے دین سمجھایا، پھر اپنے حق کا مطالبہ کیا. پہلے دین سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی بتانا چاہ رہی ہے پہلے دین سمجھو تبھی تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. اگر سمجھ میں دین ہی نہیں آئے گا تو شہزادی فاطمہ کیسے سمجھ میں آئے گی. اب میں اس خطبے کا انشاءاللہ آغاز کر رہا ہوں. خدا ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. آج جو خطبہ ہے وہ حصہ ہے کہ جس میں شہزادی نے توحید پروردگار بیان فرمائی ہے، اللہ کو پہچانایا، اللہ کی معرفت کرائی ہے. بڑا دلچسپ موضوع ہے خطبہ فطرت. میں سکون سے پڑھتا رہوں گا، آپ سکون سے سنتے رہیے گا. جہاں جہاں لگے کہ بتانا چاہیے مجھے کہ ہم تک بات پہنچ رہی ہے وہاں وہاں مجھے بتا دے رہیے گا. ماسک ہوا روکتی ہے، آواز نہیں روکتی. ماسک میں سے بھی اگر آپ آواز دیں گے تو مجھ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شہزادی کے خطبے کا آواز ہے. ہوتا یہ ہے کہ صلی علی محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں ادھر یا شہزادی سے متمسک جو بھی موضوعات ہیں ادھر ہو یا ادھر ہو، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اب ادھر سنانے کی. جنہوں نے ادھر چھینا تھا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، جس کا چھینا تھا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے. بعض مقدمے عدالت میں کورٹ میں ایسے پیش کیے جاتے ہیں کہ جس میں جو بھی مقدمے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. مثلا اگر کسی کا مرڈر ہو گیا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ قاتل دنیا میں ہوتا ہے نہ مقتول دنیا میں ہوتا ہے، لیکن مقدمہ پھر بھی دائر کر دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مقدمہ پیش کرنے والے کے ذہن میں بس یہ رہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہ قاتل دنیا میں ہے نہ مقتول دنیا میں ہے نہ ظالم دنیا میں ہے نہ مظلوم دنیا میں ہے. وہ بس یہ سوچتا ہے کہ جو تاریخ میں غلط ہو چکا ہے کم سے کم وہ صحیح تو ہو جائے. اس لیے مقدمہ بار بار پیش کیا جاتا ہے. سقراط بہت بڑا فلسفی تھا، سب جانتے ہیں، نام سنتے رہتے ہیں. سقراط یونان کا تھا. سقراط جناب عیسیٰ سے بھی 500 سال پرانا ہے سقراط. اس کی اپنے زمانے کے بادشاہ سے اختلاف ہو گیا. کسی سقراط بادشاہ نے کہ یہ بات مانو. سقراط نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. علم کبھی جہالت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. علم کبھی جہالت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مان رہے ہو تو ہم تمہیں سزائے موت دیتے ہیں. یہ زہر کا پیالہ پی لیجیے. سقراط نے کہا کہ میرے لیے زہر کا پیالہ پینا آسان ہے، آپ کی غلط بات ماننا مشکل ہے. یہ علم کی پہچان ہے. خیر انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا، انتقال ہو گیا. 80-90 سال پہلے بھی یونان کی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا سقراط کے قاتل کے خلاف. کون سی یہ بات؟ 2500 سال کے بعد مقدمہ دائر ہوا یونان کی عدالت میں سقراط کے قاتل کے خلاف. باقاعدہ جرا ہوئی، کورٹ کھلی، وکیل دونوں طرف سے بحث میں آئے. جج نے ججمنٹ دیا. ججمنٹ یہ دیا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. اس نے جج نے بات پوری سن لیجیے گا.
پھر ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھے گا اور چہرے سے پتا چلنا چاہیے کہ جو یہ فکر ہے وہی آپ کی بھی فکر ہے. باقاعدہ سقراط کے قاتل کو سزائے موت دی گئی. رپورٹر نے پوچھا پترکار نے جج سے کہ یہ کیا بات تھی؟ نہ قاتل دنیا میں ہے نہ سقراط دنیا میں ہے. آپ نے ججمنٹ بھی سنا دیا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. اب جج کی بات سنیے اور اپنے بارے میں سوچتے رہیے کہ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے. جج نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سقراط کا قاتل بھی یونانی ہے، ہم بھی یونانی ہیں. ہم نے اس لیے سقراط کے قاتل کو سزائے موت دی تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم سقراط کے ساتھ ہیں، سقراط کے قاتل کے ساتھ نہیں ہیں. محسوس کیا؟ ہم سقراط کے ساتھ ہیں، سقراط کے قاتل کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں پہنچی بات؟ اسی لیے ہم ہر سال کسی نہ کسی بہانے سے فدق دنیا کو سناتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے فدق لوٹنے والے بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. اسی لیے ہم فدق ہر سال کسی نہ کسی بہانے سے سناتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ ہم فاطمہ کے ساتھ ہیں، فدق لوٹنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد. میں خطبہ پیش کر رہا ہوں. آغاز ہوگا توحید شہزادی سمجھا رہی اور بتا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما انعم. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی. ولہ الشکر علی ما انعم، اور اس اللہ کا شکر ہے تو اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم پہچان سکتے ہیں اب کون ہے باطل کون ہے. کیا فرمایا شہزادی نے؟ اس کا شکریہ ہے اس بات کے لیے کہ ہم پہچان سکتے ہیں اب کون ہے اور باطل کون ہے. اور کس بات کے لیے شکریہ؟ اس بات کے لیے شکریہ کہ اس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی ہے. اور نعمت کا اصول بھی یہی ہوتا ہے، نعمت اللہ نازل کرتا ہے، شکریہ بندے کی طرف سے جاتا ہے. آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. موسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. یحییٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. زکریا پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. عیسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. یہاں تک کہ رسول عربی پر نعمت وہاں سے نازل ہوئی، شکریہ یہاں سے گیا. یہ تو صرف در فاطمہ کی برکتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں زمین سے گئی تھی، شکریہ اللہ کی طرف سے آیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روٹیاں گئی شہزادی فاطمہ کے دربار سے، روٹیاں گئی. کتنی روٹیاں گئی؟ شہزادی فاطمہ کی، مولائے کائنات کی، امام حسن، امام حسین اور جناب فضا کی. کل کتنی روٹیاں ہو گئی؟ 5 روٹیاں گئی. ان روٹیوں میں رسول کی روٹی نہیں گئی. 5 کی روٹیاں گئی مگر ان روٹیوں میں رسول کی روٹی تو نہیں گئی. توجہ دیجیے گا. وجہ کیا ہے؟ بھائی جو بھی اہل بیت کے کارنامے ہیں اس میں سب میں رسول شامل ہے کہ نہیں ہے؟ سب میں رسول شامل. میدان مقابلہ میں جانا ہوگا، حضور تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ چادر تکبیر میں آنا ہوگا، حضور تشریف لائے کہ نہیں لائے؟ لیکن روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے. توجہ دیجیے گا عزیزو، روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے. پروردگار اپنے حبیب کی روٹی بھی منگا لیتا. اللہ شاید جواب دے، مجھے روٹیوں کے بدلے میں جنت کا بینامہ کرنا ہے، روٹیوں کے بدلے میں جنت کا رجسٹریشن کرنا ہے. اگر میں رسول کی روٹی بھی منگاتا تو دنیا والے بکے ہوئے مورخ، بکے ہوئے تاریخ، بکے ہوئے قلم، درباری راوی یہ لکھ دیتے کہ رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی، رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی. اسی لیے میں نے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت نہیں ملی، بطول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی. ایک صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب تھوڑا سا اسے اور
आगे बढ़ा लीजिए आसानी से। रसूल की रोटी मंगा लेते तो क्या हो जाता? रसूल की रोटी पहुंच जाती तो क्या होता? मसलन एक बाग है, उसमें 5 लोगों ने मिलकर बाग को खरीदा है। 5 लोग उस बाग के मालिक हैं। तवज्जो दीजिएगा, बातों से तो बता दीजिएगा। 5 लोग बाग के मालिक हैं। हमारी 4 से नहीं बनती, मगर 1 से बहुत अच्छी बनती है। हम बाग में गए, आम तोड़े और चलने लगे। जिनसे नहीं बनती थी उन्होंने रोक के पूछा कहां ले जा रहे हो आप? बाग तो हमारे। हम क्या कहेंगे? जिससे बनती है उसके हिसाब में लिख देना। नहीं तवज्जो दी। अगर जन्नत देने में भी रसूल की रोटी शामिल हो जाती तो मुसलमान बड़ा सियाना था, जन्नत में जाके कह देता रसूल के हिस्से में रह रहे हैं, रसूल के हिस्से में रह रहे हैं। अल्लाह ने इसीलिए रसूल की रोटी मंगाई ही नहीं ताकि दुनिया को बता सके कि जन्नत सिर्फ इश्क़े रसूल में नहीं मिलने वाली, इश्क़े अहले बैत में होना जरूरी है। एक शर्मात पढ़े मित्रों के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा, क्या वाकई रोटियां ही नहीं? ये तो हमारी अपने जमाने में रोटियां चली गई। जो लोग ज़ियारत का तशरीफ ले गए हैं, अल्लाह सबके नसीब में ज़ियारत फरमाए। जो लोग ज़ियारत का तशरीफ ले गए हैं उनसे जरा पूछिए कहाँ गए, तो आपको बताएंगे करबला गए हैं, कासमैन गए हैं, सामरा गए हैं, नजफ गए हैं, गुम गए हैं, मशहद गए हैं। जब मशहद का तस्करा आएगा तो इमाम रज़ा के रोज़े का भी जिक्र आएगा। जब इमाम रज़ा इस्लाम के रोज़े का तस्करा आएगा तो दस्तरखान इमाम रज़ा का तस्करा भी आएगा। जब दस्तरखान इमाम रज़ा का तस्करा आए तो उससे पूछिए वहां क्या खा के आया। अगर सर में वाकई अकल भी होगी तो वो ये नहीं बताया कितनी रोटियां खा के आया हूं, कितनी प्लेट चावल खा के आया हूं, कितनी रोटियां खा के आया हूं। वो सीधे सीधे कहेगा कि तबर्रुक खा के आया हूं। तवज्जो नहीं बात पर। इसका मतलब यह है कि रिश्ते खुदा जब तक मासूम के दर से दूर होता है वो बोटियां होता है, रोटियां होता है। लेकिन जैसे ही रिश्ते खुदा दरे मासूम से मुतमस्सिक हो जाता है, अब वो रोटियां नहीं होता, तबर्रुक बन जाता है। महसूस किया आपने? इसका मतलब यह है कि आसमान के फरिश्ते दरे फातिमा से रोटियां नहीं ले गए, तबर्रुक ले गए। और तबर्रुक ले जाके कहां रखा? जन्नत में रखा। जन्नत के बहुत सारे तारुफ, जन्नत जहां अदन, जहां गुल, जहां सरसबील, जहां बिलमान, जहां हूरे, जहां बागात, जहां बहारें। आपसे जन्नत का एक और तारुफ समझ लीजिए कि जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां फातिमा का तबर्रुक होता है। जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां फातिमा का तबर्रुक होता है। जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां फातिमा का तबर्रुक होता है। अब भी आप नहीं समझे, हमारा खाने को जन्नत क्यों कहते हैं, फर्श को जन्नत क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं वहां भी फातिमा का तबर्रुक मिलता है, यहाँ भी फातिमा का तबर्रुक मिलता है। एक सलावत पढ़े पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो शहजादी ने आवाज किया तमाम तारीफ और सल्लाह के लिए जिसने हम पर नेमत नाज़िल फरमाई। अब यहाँ से बिल्कुल दिल को संभाल के बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ समाज फरमाते रहिए। वस्सलामु बिमा क़द्दमा मिन उमूम निअमिन इब्तदाहा। परवरदिगार की सना है, उसकी तारीफ है उन तमाम नेमतों के लिए कि जो नेमतें हमारे दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने हमारे लिए मुहैया फरमा दी। आप पूरी कायनात देख जाइए, जो भी नेमतें हैं सब हमारे आने से पहले, यानी अल्लाह ने हमें भेजने से पहले हमारे जीने का इंतजाम किया। जमीन हमारे आने से पहले, आसमान हमारे आने से पहले, ये हवाएं हमारे आने से पहले, ये फिजाएं हमारे आने से पहले, ये पानी हमारे आने से पहले, सब कुछ हमारे आने से पहले। अब सारे लोग बाशूर बैठे माशाअल्लाह, यहाँ मेरी बात को महसूस फरमाएंगे। सारी चीजें हमारे आने से पहले मुहैया कर दी अल्लाह ने, और जो हमारे लिए जितनी ज्यादा जरूरी थी उसे उतना सस्ता बनाया। मसलन गोल्ड, सोना, हीरे कितने महंगे हैं? कभी सोचा क्यों महंगे हैं?
چونکہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا؟ چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے. نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا؟ ہر زندگی کے لیے ضروری ہے. اور پانی کے مقابلے پہ ہوا بالکل فری بانٹ دی اللہ نے. توجہ دیجیے گا, بالکل فری بانٹ دی. اور اتنے عدل کے ساتھ بانٹی پروردگار نے کہ جس ہوا سے امیر زندہ ہے اسی ہوا سے غریب زندہ ہے. یہ اللہ کا کرم, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہمارے آنے سے پہلے پروردگار نے مہیا فرما دی. اور آگے شہزادی فرماتی ہے وَالسُّبُوغِ عَلَىٰ أَسْتَحَا, اور صرف نعمتیں مہیا نہیں فرمائی, اضافے کے ساتھ دی. یعنی ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ اللہ نے دیا. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہے. دیکھنے کے لیے کتنی آنکھ ضروری ہے؟ دیکھنے کے لیے کتنی آنکھ ضروری ہے؟ بھائی جس کے پاس صرف ایک آنکھ ہو وہ اندھا تو نہیں ہوتا. ایک آنکھ سے دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری. اللہ نے کتنی دی؟ 2. سننے کے لیے کتنے کان ضروری؟ 1. اللہ نے کتنے دیے؟ 2. اور گہرائی میں چلے جائیے, زندہ رہنے کے لیے کتنی کڈنی ضروری؟ 1. اللہ نے کتنی دی؟ 2. کیوں دی؟ اسی لیے تو دی کہ میں تمہیں بغیر مانگے دے رہا ہوں. سوچو جب بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں تو کسی دن میرے دربار میں کھڑے ہو کے آپ اٹھا لو گے تمہیں کتنا دے. ایک سوال پڑھیں میں تم کے بعد اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آگے شہزادی فرماتی ہیں وَنَدَبَهُمْ لِإِسْتِزَارَتِهَا بِالشُّكْرِ لِإِتِّصَالِهَا, اس نے بندوں پر شکر کو اس لیے لازم اور واجب کیا تاکہ اپنی نعمتوں کو بڑھا سکے. بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے. جتنا شکر ہوگا اتنی نعمتیں بڑھیں گی. آگے شہزادی فرماتی ہے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَعْبِيرُهَا. یہ جو کلمہ ہے اسے کلمہ توحید کہتے ہیں. اس کی جان اخلاص ہے. یعنی اگر کلمہ پڑھیے تو اخلاص سے پڑھیے. دین کا آغاز ہو رہا ہے اخلاص سے. خلوص نہیں عمل میں تو عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر خلوص ہے عمل میں تو اللہ اس عمل کو قبول کر لیتا ہے. اب میں تاریخ سے مثال دے دوں. بھائی خلوص اور غرور دو ہی تو چیزیں ہیں. کسی عمل میں غرور نہیں ہونا چاہیے, ہر عمل میں خلوص ہونا چاہیے. بھائی اگر عمل میں غرور ہو تو انسان 1 ٹرک انار بھی بٹوا دے, 1 ہفتے کے بعد چرچا نہیں رہتی. توجہ دیجیے گا کسی. اگر عمل میں غرور ہو تو انسان 1 ٹرک انار بٹوا دے, 1 ہفتے کے بعد بھی چرچا نہیں رہتی. اور اگر عمل میں خلوص ہو تو علی نے 1400 سال پہلے بس 1 انار دیا تھا, آج تک دیکھیے ہر جگہ چرچا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جو عمل خلوص سے کیا جاتا ہے اللہ اس کا تذکرہ قیامت تک باقی رکھتا ہے. اور جس عمل میں غرور ہو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آگے شہزادی فرماتی ہے ابتداء الاشیاء اللہ من شیء کان قبلھا. توحید دیکھیے شہزادی نے کیسے سمجھائی اور کیسے بتائی کہ اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا اس طریقے سے کہ ان چیزوں سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. محسوس کر رہے ہیں بھائی, چیزیں ہم بھی بناتے ہیں, چیزیں اللہ بھی بناتا ہے. لیکن جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ان چیزوں سے پہلے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے. اس کی مدد سے چیزیں بنتی ہیں. مثلا مائک بنا تو پہلے لوہا تھا تبھی تو مائک بنا. ممبر بنا لکڑی کی پہلے تبھی ممبر بنا. اللہ نے چیزوں کو کیسے بنایا؟ جب بنایا تو اس سے پہلے کچھ تھا بھی نہیں. اور اتنا عظیم خالق کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا. اس کی خلقت کا معجزہ ہے. شہزادی یہی بتا رہی ہے کہ بھئی بناتا اللہ بھی ہے, بناتے تم بھی ہو, مگر تمہارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں بہت فرق ہے. تم زیادہ ہی بلندی پہ جاتے ہو, برتن بناتے ہو. کس چیز سے؟ مٹی سے. شہزادی یہی بتا رہی ہے جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے. تمہاری خلقت کا کمال ہے, یہ اللہ کی خلقت کا معجزہ ہے. اور کتنی آسانی سے توحید صرف شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نہیں, جتنے بھی معصوم ہیں سب نے بڑی آسانی سے توحید کو سمجھایا. میرے جوان بھائی جتنے موجود ہیں محسوس کریں. اب میرا لہجہ مت دیکھیے گا کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں, یہ دیکھیے گا کہ کیا پڑھ رہا ہوں.
چھٹے امام کے سامنے شخص آیا, اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. اتفاقاً اس کی زبان سے آہ نکلا, آہ. چھٹے امام نے پوچھا تو کہہ رہا تھا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا. کہا میں اللہ کو نہیں مانتا. کہ پھر یہ آہ کیسے زبان سے نکلا؟ کہ میرے سر میں درد, اس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے. اس نے کہا میرے اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل ہے؟ کہ خود تیرا وجود دلیل ہے. اب ہم کوئی محسوس کرے گا کہ ہم کیسے رہنماؤں کو ماننے والے ہیں. اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہنما عنایت فرمائے. سوچئے کیا فرمایا چھٹے امام نے. کیا کہا اس نے؟ اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل؟ کہ خود تیرا وجود دلیل ہے اللہ کے وجود پہ. کہ میرا وجود کیسے دلیل ہے؟ کیا سوچ, یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا. کون صحیح نا بات؟ یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا. اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری. جب تو پہلے ہوگا جبھی تو اپنے وجود کو بنائے گا. جب تو ہوگا نہیں تو کیسے بنائے گا؟ وہ یہ محال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے کسی اور نے بنایا ہے. اب جس نے تجھے بنایا ہے یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے. اگر وہ تجھ جیسا ہے تو وہ خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے, اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے. سوچ, جیسا تو ہے وہ ویسا نہیں ہے. تیرے پاس ہاتھ ہیں وہ بغیر ہاتھوں کا ہے. تیرے پاس پیر ہیں وہ بغیر پیروں کا ہے. تیرے پاس زبان ہے وہ بغیر زبان کے متکلم ہے. تو نہیں تھا وہ تھا, تو نہیں ہوگا وہ ہوگا. جو ایسا ہوگا وہی تیرا خدا ہوگا. کتنی آسانی سے چھٹے امام نے تو ابھی سمجھا. اس نے پوچھا کہ میں مجبور ہوں کہ مختار, انسان مجبور ہے کہ مختار. امام نے کہا کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہوا. امام نے کہا پیر اٹھا. اس نے ایک پیر اٹھا لیا. امام نے کہا دوسرا اٹھا. کہا گر جاؤں گا. امام نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے, اتنا مختار ہے. دوسرا نہیں اٹھا سکتا, اتنا مجبور ہے. شاید آپ نے توجہ نہیں دی. یعنی امام نے بتا دیا کہ جو اپنے دونوں پیر نہ اٹھا سکے وہ مجبور ہے. اگر تاریخ پہ نظر پہنچ جائے تو بتا دیجیے گا. جو اپنے دونوں پیر نہ اٹھا سکے وہ مجبور ہے. جو اپنے دونوں پیر نہ اٹھا سکے وہ مجبور ہے. اس کا مطلب امام نے بتا دیا کہ جو اپنے دونوں پیر زمین سے اٹھا سکتا ہو وہ مجبور نہیں ہوتا, مختار ہوتا ہے. خیبر کا میدان ہے, نبی کے پاس لوگ دوڑے دوڑے آئے. یا نبی اللہ, کمال ہو گیا. کیا کمال ہو گیا؟ کہ اتنا بڑا خیبر کا دروازہ اور علی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. نبی نے مسکرا کے فرمایا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو, نبی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہو. ایک سوال پڑھیں گے تم کے صل علی محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں کیا ہوا تھا خیبر میں؟ 39 دن تک جنگ ہوتی رہی خیبر کے میدان. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں 39 دن تک خیبر میں جنگ ہوئی نہیں. نہ تلوار چلی, نہ خون بہا, نہ گلا کٹا, کچھ بھی نہیں ہوا. خیبر کا جو دروازہ تھا, مجھے خیبر نہیں سنانی مگر ایک منزل تک لے کے آنا ہے. خیبر کا جو دروازہ تھا وہ گیٹ کم برج تھا, جو ایسے بند ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے, ایسا نہیں. خیبر کا دروازہ ایسا والا. اس دروازے کے پیچھے خندق کھلی ہوئی تھی. دروازہ کھلتا تھا تو وہ دروازہ خندق پہ آ کے گر جاتا تھا, وہ برج بن جاتا تھا خندق کا دروازہ. جب بند ہوتا تھا تو پیچھے خندق کھل جاتی تھی. اس دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا, جس درے میں مرحب بیٹھا رہتا تھا. 39 دن تک سردار آتا تھا, جیسے قریب پہنچتا تھا مرحب چھانک کے دیکھتا تھا. وہ جیسے آتا تھا ویسے ہی پلٹ کے چلا جاتا تھا. 39 دن تک تو جنگ نہیں. نبی کے خیمے کے پاس جا کے اس کا گھوڑا رکتا تھا, سردار تھا. نبی پوچھتے تھے بھائی کچھ ہوا؟
लड़ाई कुछ हुई। सरदार कहता था कि लश्कर भागा, पहले लश्कर कहता था पहले सरदार भागा। आखिर में फैसला ये होता था कि ना सरदार भागा ना लश्कर भागा, घोड़ा लेके भाग गया। हंसने का मौका नहीं है, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि जिन विचारों से कभी घोड़ा नहीं संभला, उन विचारों के हाथ में पूरी तमाम इस्लाम दे दी गई। 40वें दिन मौलाए कायनात चले। रोजाना ये होता था कि सरदार पीछे पलट के देखता रहता था कि फौज कहाँ है, लश्कर कहाँ है, मौलाए कायनात जा रहे हैं। वो तो तन्हादी लश्कर थे, तन्हादी फौज थे, न पीछे पलट के देखा न मुड़ के देखा। दरे खैबर के सामने पहुंचे। मरहब ने जैसे 39 दिन तक कर रहा था वैसे ही 40वें दिन भी किया। दर्रे में से झांक के देखा, जैसे मरहब ने दर्रे में से झांक के देखा, अली ने अलम को पत्थर पे गाड़ दिया। मरहब समझ गया 39 दिन तक आने वाले और थे, 40वें दिन आने वाला और है। अब वो जो अलम को पत्थर में गाड़ा मौलाए कायनात ने, तो मरहब ने घबरा के नुजूमी को देखा। नुजूमी ने आसमान को देखा। आसमान को देख के मरहब से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं। असल में इस नुजूमी ने मरहब को बताया हुआ था कि जब भी तू जंग में जाएगा तेरी हार नहीं होगी, हमेशा जीत। चूंकि एक सैयारा है जिसका नाम मुश्तरी है, एक सितारा है जिसका नाम बालाबत है। वो सितारा मुश्तरी सैयारे के चारों तरफ घूमता है। एक राउंड, एक चक्कर उसका 2500 साल में पूरा होता है। जब ये जो चक्कर चल रहा है ये यहूदियत की जीत का चक्कर है, यहूदियत की हुकूमत का। जब तक ये चक्कर पूरा नहीं होगा यहूदी हारेंगे नहीं। मरहब यहूदियत का निशान था, तो मरहब को किसी जंग में हारना नहीं है। पूरी तवज्जो रखिएगा अजीजों। इस नुजूमी ने आसमान को देखा, मरहब से कहा घबरा मत। कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर जल्दी भी पूरा हो जाता है। जब ये चक्कर पूरा होता है तो इसका असर ये होता है कि दुनिया के सारे पत्थर मौन बन जाते हैं। और हो सकता है ये जो अभी अलम लेके आया है इसका भी ताल्लुक इल्म नुजूम से हो और इसे पता हो कि चक्कर पूरा हो गया और दुनिया के सारे पत्थर मौन बन गए, तो इसने सितारे के इशारे पर पत्थर में अलम नहीं गाड़ा, मौन में अलम गाड़ा। यानी ये सितारे के इशारे पर चलकर इसने अलम को पत्थर में गाड़ दिया। तवज्जो, अली के कानों में नुजूमी की ये बात पहुंची। अली ने अलम को निकाला, फिर गाड़ा, निकाला, फिर गाड़ा, निकाला, फिर गाड़ा। और बार बार वो नुजूमी कभी अली के हाथों को देखता है, कभी आसमान को देखता है, कभी अली के हाथों को देखता है, कभी आसमान को देखता है। घबरा के मरहब से कहता है किसी के भी मुकाबले पे जाना, इसके मुकाबले पे न जाना, किसी के भी मुकाबले पे जाना, इसके मुकाबले पे न जाना। ये अलम निकालता है, सितारा अपनी जगह वापस आ जाता है। ये अलम गाड़ता है, सितारा अपना चक्कर पूरा कर लेता है। नुजूमी ने मरहब से घबरा के कहा इसके मुकाबले पे न जाना, ये सितारों के इशारे पर नहीं चल रहा है, आसमान के सितारे इसके इशारे पर चल रहे। एक सलात पढ़ेंगे उनके बाद अब ये मैंने तफसीर क्यों सुनाई आपको? तफसीर इसलिए सुनाई कि जमाना गुजर गया, साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, लेकिन आज तक दुनिया भर में हमारा सब कुछ छीना, हमारे अल्काफ छीन लिए, हमारी हुकूमत छीन ली, हमारा मिंबर छीन लिया, आयतों की तफसीर तक छीन ली, सब कुछ तो छीन लिया, मगर 1400 साल गुजर गए हैं, किसी में आज तक हिम्मत न हुई कि हमारा अलम छीन सके। महसूस किया आपने? भाई हमारा मिंबर छीना, तख्त छीना, ताज छीना, तफसीरें छीनी, अल्काफ छीने, हुकूमत छीनी, सल्तनत छीनी, बादशाहत छीनी, खिलाफत छीनने की कोशिश की गई, सब कुछ छीन गया, मगर 1400 साल गुजर गए, आज तक किसी में हिम्मत न हुई कि हमारा अलम छीन ले। वजह क्या है? वजह यह है कि पता सबको है कि रसूल ने 39 दिन तक दिया सबको था, जिससे कमरा उसी के घर में रह गया। एक सलावत पढ़ेंगे उनके मोहम्मद
خیبر میں کیا تھا؟ علی کے ہاتھ میں علم. ایک موقع آیا صلح حدیبیہ کا. صلح حدیبیہ کے دن نبی نے علی کو تھما دیا قلم. توجہ، خیبر میں کیا ہے؟ علم. صلح حدیبیہ میں کیا ہے علی کے ہاتھ میں؟ قلم. یعنی نبی کے پاس دو چیزیں، قلم بھی علم بھی، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث. قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی، قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی. اب بھول جائیے گا کہ کورونا بھی پھیلا ہوا ہے کہیں، اگر جملہ کو ہٹ جائے. قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی. یعنی نبی کے پاس دونوں چیزیں، اور علی نبی کی دونوں چیزوں کے وارث. قلم کے وارث بھی علی، علم کے وارث بھی علی. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے پورے سلسلہ امامت میں بس علی ہی وہ امام ہے جن کے دو بیٹے امام ہوئے ہیں. علی نے حسن کو قلم کا وارث بنا دیا، حسین کو علم کا وارث بنا دیا. ایک سلوات پڑھیں گے تو کیا اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا علی آج کی بات کوچی سے چلتے ہوئے مولائے کائنات کے فضائل تک پہنچی ہے. کل انشاءاللہ جو خطبے کا حصہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد شہزادی نے تعریف کی ہے. حضور کا جو تعارف شہزادی نے پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بیان کریں گے. آج یہیں پہ ہماری بات تمام ہوتی ہے. حسن کو قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنایا. بڑے حالات عجیب سے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. فرش عذاب ہر زمانے ہر وقت بڑے بڑے ظالم بادشاہ دنیا میں رہے. یہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو حالات الگ ہیں. بیماری کے حالات، وبا کے حالات، جتنا احتیاط ہو سکے احتیاط کرنا چاہیے، اس میں کسی طریقے سے کوئی شک نہیں ہے. لیکن احتیاط کرتے ہوئے فرش آزادی بچھانا چاہیے، مجلس میں بٹھانا چاہیے، اس میں بھی کسی طریقے سے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بڑے خراب ہوئے حالات دنیا میں نظر آ رہی. یہ فرش عذاب ہم تک ایسے ہی پہنچے، بہت مشکلات سے ہوتا ہوا. جانتے ہیں سنا ہو مشکلات وقت میں بھی اور مشکل وقت میں بھی ازراروں نے ازراری پر پڑی. لوگوں نے اپنے گود کے بالے بیچ کر فرش آزادی چاہی. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجلس میں جب مسائل ہو تو رونا ضرور چاہیے. اس لیے نہیں کہ ذاکر مسائل بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ شہزادی اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہر مجلس میں یہی اشیاء لینے کے لیے آتی، اور جب آتی ہیں تو تنہا نہیں آتی. امام سجاد بھی ساتھ آتے ہیں، شہزادی سکینہ بھی ساتھ آتی ہے، جناب زینب بھی ساتھ. امام سجاد تشریف لاتے ہیں. حد ادب ہے، میں جتنا سمجھا سکوں گا سمجھا دوں گا، آپ جتنا سمجھ لیجیے گا اتنا رو لیجیے گا. امام سجاد وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں. آواز دیا جب بلند ہوتی ہے تو شہزادی سکینہ جناب زینب کے پاس جا کے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں، بیٹا تیرے پاپا کیا سردار ہیں؟ کئیوں نے مجھے تماچے لگتے دیکھا ہے؟ کیا نہیں دیکھا. پھوپھی اماں آپ کی چادر چھینتے دیکھا ہے؟ کیا نہیں دیکھا. پاپا کا گلا کٹتے دیکھا ہے؟ کیا نہیں دیکھا. پھوپھی اماں کاش کے لوگ کربلا کے میدان میں، جب یہ لوگ بغیر دیکھے اتنا رو رہے ہیں، اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے نا پھوپھی اماں تو نہ پاپا کا گلا کٹتا، نہ آپ کی چادر چھینتے، نہ میرے ساتھ میں تماچے
رویا کرنا چاہتا. امام علیہ السلام بیٹھے ہیں، برابر میں ابو بصیر بیٹھے، ذاکر مسائل بیان کر رہا ہے. امام جعفر ابو بصیر سے کہتے ہیں بصیر تم رو نہیں رہے ہو؟ اور بصیر جو کپڑا اس میں آنسو تھے وہ کپڑا نکالا اور امام باقر کے سامنے نچوڑ دیا، اس میں سے آنسو ٹپک رہے تھے. تب بولا رو تو رہا ہوں. کہا ایسے نہیں، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے میں. بلند آواز جب ہوتی ہے تو میری دادی فاطمہ کو سکون بہت ملتا ہے. اب سمجھے نا کہ میں نے کیوں عرض کیا؟ اس لیے نہیں کہ ذاکر مسائل پڑھا اس لیے روئیے، نہیں، بلکہ آپ کی آواز بلند ہوتی ہے تو شہزادی فاطمہ کو سکون بہت ملتا ہے. بس یہی سوچ کے رویا کیجیے کہ شہزادی فاطمہ کو کتنا سکون ملے گا جب آپ کی آواز کلیئر بلند ہو. میں کیا کر رہا تھا؟ لوگوں نے اپنی گود کے پالے بیچ کے آزاداری فرمائی. پریشان ہے سب، چاند قریب آ رہا. اس سال تو آپ سے سب نے محسوس کیا ہوگا نا، ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آزاداری کیسے ہوگی، محرم کیسے ہوگا. دیکھ رہا ہے وہ سب چاند قریب آ رہا ہے، چاند قریب آ رہا ہے، چاند کی رات قریب آ رہی ہے اور گھر میں اسباب مہیا نہیں ہے. پریشان، چاند رات نمودار ہو گئی، چاند نمودار ہو گیا رات میں، وہ سب پریشان ہو رہا ہے. شہزادی میرے پروردگار، میرے مولا علی، میرے مولا حسین، کیا اس سال میں عزاداری نہیں کر پاؤں گا، فرش عزا نہیں بچھا پاؤں گا؟ بیوی نے اس کی حالت دیکھی زوجہ نے. میں اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے مجلسیں پڑھیں گی بیان آئے گا کہ زوجہ کا بھی شوہر سے ہم فکر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ساری عبادتیں مرد اس وجہ سے کر پاتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی ہم فکر ہوتی ہے. اگر بیوی ہم فکر نہ ہو تو بہت ساری عبادتیں مرد نہیں کر سکتا. زوجہ قریب آئی، آگے پوچھا کیوں پریشان ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ بھی اثاثہ نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے فرش عزا بچھاؤں گا، کیسے شہزادی کو اپنے گھر پہ بلاؤں گا. وہ مومنہ کہتی ہے کہ میں نے خزانہ 10 سال سے رکھ رکھا، 10 سال سے خزانہ تیار کیا ہوا، میں وہ لا کے تمہیں دے دیتی. وہ سوچتا ہے کہ ایسا کون سا خزانہ ہے جو میری نگاہوں سے چھپا ہوا اور بچا ہوا ہے. اس مومنہ نے اپنے گود کے پالے کو جو 10 سال کا ہو چکا تھا لا کے شوہر کے سامنے پیش کر دیا. جاؤ اسے جا کے بھیج آؤ. شوہر نے کہا بیٹے سے پوچھ تو لیں کہ بکنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. اس بچے نے کہا بابا اگر میری قیمت حسین کا فرش عزا ہو تو اس سے اچھی طریقے سے میری قیمت تو ادا نہیں ہو سکتی، میں بگڑنے کے لیے تیار ہوں. باپ لے کے چلنے لگا، ماں نے روکا. ہر کوئی صاحب اولاد ہے آپ میں سے، پروردگار جو صاحب اولاد نہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے. جو بھی صاحب اولاد جانتا ہے نا کہ 10 11 12 سال کی عمر کیا ہوتی ہے کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے، بچے کی طرف سے. جا رہا تھا باپ لے کے، ماں نے کہا کہ بس تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت ہے میں اندر لے جاؤں. ماں اندر لے گئی، لباس اچھا پہنایا، بالوں میں کنگھا کیا، منہ دھلایا. اب مجھے نہیں پتا کتابوں میں تو نہیں لکھا، لیکن اس ماں کو اس وقت ضرور اس 6 مہینے کے بچے کی ماں یاد آئی ہوگی جس نے کربلا کے میدان میں حسین کو اصغر سونپنے سے پہلے اصغر کو تیار کیا. باپ لے کے چلا بیٹے کو، بازار میں آیا، کوئی خریدار نہیں ملا. خریدار نہیں ملا تو مایوس ہو کے پلٹ رہا تھا. اتنے میں دیکھا کہ گھڑ سوار چلا آ رہا ہے. اس نے کہا کس لیے بازار میں؟ ہمیں بچہ یہ غلام ہے بیچنے کے لیے لایا. کتنی قیمت ہے؟ باپ نے قیمت بتائی. گھڑ سوار نے کہا کہ میں اس سے زیادہ قیمت ادا کر سکتا ہوں. اس باپ نے کہا کہ بس اتنی ہی قیمت مجھے چاہیے، میں اتنے مال سے اپنے مولا کا فرش عزا بچھا سکتا ہوں. اس بچے کو لیا، اس گھڑ سوار نے اور لے کے چلنے لگا. تھوڑی دیر گزری کہ بچے نے پوچھا اے شیخ اگر اجازت ہو تو میں ایک بار اپنی ماں سے مل لوں، ایک بار اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لوں. اس نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ اپنی ماں کے پاس. بچے نہ کرنا ایسے تو نہیں جا پاؤں گا، میری ماں پریشان ہو جائے گی، سوچے گی شاید میں بھاگ کے آ گیا ہوں. کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ تم ماں سے مل لو اپنی. کہ میں جا کے کیا کہوں گا کہ مجھے کس نے آزاد کیا؟ وہ شیخ اچانک جواب دیتا ہے کہ جاؤ میرے لال، جا کے ماں سے کہہ دینا کہ تمہیں حسین نے آزاد کیا. ایسے ایسے وقت پڑے گا عزاداری کا شرح کہاں سے کہاں جاتے. 40 کا وقت چل رہا، ہر سال زائرین کربلا جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. اس سال یہ بھی مشکل ہے کہ زائرین بھی کربلا نہیں جا پا رہے ہیں. لیکن عزاداروں ایسا بھی موقع آیا ہے کہ جب کچھ زیارت
یہ حکم تھے کہ کوئی آئے گا تو تنہا نہیں آئے گا، ایک شخص کو ساتھ لے کے آئے گا، ایک کو قتل ہونا پڑے گا، زیارت کے لیے جائے گا۔ لیکن عزیزانو جانتے ہیں اس موقع کو بھی تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے باپ خود قتل ہو رہے تھے تاکہ میرا بھائی زیارت کر سکے، باپ قتل ہو جاتا تھا کہ میرا بیٹا زیارت کے لیے جا سکے، اور تربت حسین کو کسی نے تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا۔ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم ایک رات بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ہم نے خاتون چلی آ رہی ہے، خاتون قریب آئی، ہم نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ زیارت تربت حسین کے لیے جانا ہے۔ کہ تمہیں حاکم کا حکم نہیں معلوم ہے کہ تنہا نہیں جا سکتے، اکیلے نہیں جا سکتے، کسی کو ساتھ میں قتل ہونا پڑے گا تب کوئی ایک جائے گا۔ کہ اس عورت نے کہا کہ میں اکیلی نہیں آئی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے نقاب میں چھپے ہوئے بچے کو نکالا اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ لو میرے بچے کو ذبح کر دو اور مجھے زیارت کے لیے جانے دو۔ سپاہیوں کے دل نرم ہوا، ہمدردی آئی۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم ایسے قتل نہیں کریں گے بلکہ تمہاری گود میں لٹا کے قتل کریں گے۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے شدت اگر ہم بڑھائیں ظلم کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ عورت واپس چلی جائے اور اس کا بچہ محفوظ ہو جائے، لیکن جانتے ہیں سپاہیوں نے کہا کہ ہم تمہاری گود میں لٹا کے بچے کو ذبح کریں گے۔ تو عثمان نے جواب دیا میری آغوش حسین کی آغوش سے اچھی تو نہیں، میری آغوش رباب کی آغوش سے بہتر تو نہیں ہے۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ بچے کو ذبح کیے جا رہے تھے اور وہ ماں تربت حسین کی طرف نظر بڑھائی تھی اور کہہ رہی تھی بس مولا میں آنے والی ہوں، بس مولا میں آنے والی ہوں۔ اور جب بہت دیر گزر گئی اور بچہ ذبح ہو گیا تو اس نے اپنے بچے کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے لال محشر کے میدان میں میری شکایت نہ کرنا، میرے لال تجھے پتا ہے اگر تو اس قابل ہوتا کہ اپنے پیروں سے چل کے زیارت قبر حسین کے لیے چلا جاتا تو میرے لال تیری ماں ذبح ہو جاتی اور تجھے زیارت حسین کے لیے بھیج دیتی۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میں زیارت کر رہی تھی اور تربت امام حسین کا طواف کر رہی تھی، جب میرا طواف پہلا مکمل ہوا تو میں نے دیکھا کونے میں ایک بیوی بیٹھی ہے جس کی آغوش میں میرا بچہ ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی ابھی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ ذبح ہوا ہے، ہو سکتا ہے صدمے کی وجہ سے مجھے میرا بچہ نظر آ رہا ہو۔ جب دوسرا طواف کیا دیکھا دوسرے کونے میں بیوی بیٹھی ہے، وہ میرے بچے کو کھلا رہی ہے۔ سات طواف جلدی سے مکمل کیے، میں باہر کی طرف دوڑی، جب باہر کی طرف دوڑی تو اس بیوی نے پیچھے سے آواز دی اے بیوی اپنے بچے کو لے کے نہیں جاؤ گی؟ اس بیوی نے پلٹ کے کہا میں اپنے بچے کو تو ذبح کرا کے آ گئی ہوں، میرا بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ بیوی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے، شاید تمہیں یاد نہیں ہے، تم نے اس بچے کو حسین کا واسطہ دے کے مانگا تھا اور ہم تو حسین کے نام پہ دے دیتے ہیں، وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ بیوی طرف گئی، بیوی کربلا کے میدان میں بھی آ جاتی، رباب کیا وہ اس کا بچہ 6 مہینے کا واپس کرنے کے لیے۔ إنا لله